اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے علم دشت شناسی پامسٹری، اور اس کے اندر ہم بیان کریں گے خط زحل، جسے خط قسمت اور لک لائن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم خط زندگی اور خط ذہن کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہاتھ کے اوپر ہر علامت ہاتھ کے اوپر موجود ہر لائن، ہر خط، ہر علامت، ہر نشان، جلد کی شکل، جلد کی حیت، بال بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن خط زحل ان تمام معاملات میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس بارے میں آج ہم مختصر طور پر بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو خط زحل، خط قسمت یا لک لائن کے بارے میں وہ معلومات دے سکیں جو آپ کے بنیادی علم میں اضافے کا باعث بن سکیں۔ دراصل سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے ایک وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ ادارہ رحم عملیات کے تحت مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، جن میں علم نجوم اور علم پامسٹری، علم عملیات، علم التویزات، اعداد اور دوسرے مختلف علوم کے بارے میں باقاعدہ طور پر بذریعہ کورسز، بذریعہ کلاسز اور بالمشافہ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ بھی اگر اس میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو آپ ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال آئیں آج کی نشست میں خط زحل یا خط قسمت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی حالت اس کی بہترین حالت اور اس کی کون سی حالت ایک ناقص حالت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ آج ہم خط قسمت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو اسے دیکھیں کہ ہم دو خطوط، خط زندگی اور خط ذہن کے بارے میں پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا خط قلب ہو گیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ خط قسمت، لک لائن بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ کس جگہ پہ واقع ہوتی ہے؟ یہ ہماری کلائی کی چوڑیاں جہاں پہ ہماری کلائی بنتی ہے۔ اور قدرتی طور پہ یا فطرتی اس کی حالت کو اگر ہم بیان کریں تو یہ یہاں سے شروع ہو کے یہ جو ہماری زحل کی انگلی ہے، اس کے سینٹر میں یوں آئے گی۔ یہ اس کی قوی ترین حالت ہے۔ لیکن دنیا میں بہت کم ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر آپ کو اس طرح کی لکیر یا خط قسمت یا خط زحل یا لک لائن ملے۔ عموماً یہ اپنی چھوٹی حالت میں، ٹوٹی پھوٹی حالت میں یا منفی علامتوں کے ساتھ اور بعض ہاتھوں میں مختلف اور ساختی تبدیلیوں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں۔ تاہم اگر کسی ہاتھ کے اوپر اس طرح کی جو کم پیش کلائی کی چوڑی سے شروع ہو کے غبار زحل کے اوپر غروب ہوتے ہوئے بنیاد تک ختم ہو جائے، بنیاد کو کراس نہ کرے، تو اسے ہم بہترین، جامع ترین، خوش قسمت ترین فرد کے ہاتھ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خط اتنا قوی ہو تو یہ بادشاہ ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے ایک طاقتور ترین آدمی کی علامت ہے۔ مالی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، اپنے اثر و رسوخ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ لوگوں کے نزدیک بادشاہ جو ہے وہ طاقتور ترین شخصیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ سے بادشاہ گھر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی ایک شخص کی علامت ہے جو اپنی فیلڈ میں، اپنے کام میں، اپنے میدان میں جہاں پہ بھی وہ ہاتھ ڈالے گا وہاں پہ ایک بادشاہ گھر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اب آئیں ہم اس کی دوسری حالتوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اب خط زحل یا لک لائن، خط قسمت، اب اگر غبار کمر سے شروع ہو اور یہ اپنے اوپر میدان جو ہے اس کا ایکچوئل زحل کا جو غبار یا اس کا جو میدان ہے یہاں پر پہنچے، تو یہ ایک ایسے فرد کی علامت ہے، یہ ایک ایسے حکم کی علامت ہے جس کے تحت فرد کو اپنے ذریعہ روزگار کے لیے ٹریول کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنا اس کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر خط قسمت آپ کے غبار زہرہ میں سے نکل کے یوں اوپر جا رہا ہو، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کو عزیز و اقارب کی مدد سے، ریلیٹیو کی مدد سے، پیارے اور چاہنے والے لوگوں کی مدد سے اپنے کیریئر کو بنانے کا موقع ملے گا۔ یہ ساری علامتیں تو ہو گئیں مثبت۔ اب دیکھیں اگر
صورتحال یہ ہو کہ آپ کا خط قسمت صرف اتنا سا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے بچپن سے لے کے جوانی تک کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کا قسم پرسی میں حالت میں، غربت میں، پریشانیوں اور مسائل میں گزرا ہے۔ یہ کون سا وقت بنے گا؟ اس کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو جو تعین وقت کے حوالے سے تھی اسے آپ دیکھیں تو آپ یہاں وقت کا استخراج کر سکتے ہیں کہ تعین وقت یہ کس عمر سے کس عمر تک اس کے حالات خراب رہیں گے۔ لیکن اگر ہم مختصر طور پر بات کریں تو یہ بچپن سے لے کے جوانی یا ایک سینسیبل ایج تک کے حالات کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد کیونکہ خط زحل جو ہے وہ بن جاتا ہے، خط قسمت بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے معاملات اس کے بہتر رہیں گے۔ اسی طرح یہ خط صرف شروع میں ہو اس جگہ پہ اور اوپر والا حصہ اس کا خالی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ فرد پیدا تو بہت امیر خاندان میں ہوا تھا، لیکن اپنی غلطیوں یا اپنی کمزوریوں یا اپنے خطاؤں یا کی وجہ سے جو کچھ مال و اسباب تھا اس نے کسی نہ کسی وجہ سے ضائع کر دیا، اور اس کے بعد اگلی عمر، یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ زندہ تھے تو بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اس کے بعد بس زوال آ گیا، تو یہ کچھ اس طرح کی وہ علامت ہوتی ہے۔ اب آپ جب دیکھیں کہ خط زحل یا خط قسمت کے اوپر اس طرح جزیرہ بنا ہوا ہو، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس عرصے کے دوران یہ جزیرہ بنا ہوا ہے، اتنے عرصے کے دوران مالی معاملات میں خرابی، تنگی اور ترسی کا سامنا رہے گا۔ تاہم جیسے ہی جزیرہ ختم ہوگا تو مالی معاملات میں بہتری کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر خط قسمت دو حصوں میں یوں ہو گیا، یعنی کہ دونوں حصے ایک دوسرے کو مل نہیں رہے بلکہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد ایک کیریئر کو چھوڑ کے دوسرے کیریئر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ساری علامتیں خط قسمت کے اوپر انسان کے لیے مسائل لانے کے علاوہ اس کے فوائد، اس کے لیے راستوں کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ اس حالت کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اگر خط قسمت میں سے کچھ لائنیں نکل کے اوپر کی طرف جا رہی ہوں، جگہ کی تنگی کے لیے میں اسے سائڈ پہ ایسے بنا دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ اس جگہ پہ ہے۔ اب کچھ خطوط اس سے نکل کے ایسے اوپر جا رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جہاں سے یہ خطوط نکل کے اوپر جائیں گے اس عرصے میں اس فرد کے مالی معاملات میں بہتری پیدا ہوئی ہے، اس کے مالی مادی وسائل، اس کی کاروباری معاملات جو بھی ہیں ان سب میں ایک بہتر راستہ جو ہے، شکل جو ہے وہ اختیار کی ہے۔ یعنی یہ خط جو ہیں جو اس سے نکل رہے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فرد کو زندگی میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایسے اوپر نکل کے اوپر کی طرف جانے والے افقی خطوط جو ہیں یہ اپنے سائز کے حساب سے کامیابیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر چھوٹا خط ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی موٹی کامیابیاں ہوں گی، اور اگر خط کی طوالت لمبی ہو گئی تو یہ پھر اس کی خوش قسمتی اور زیادہ بہتر حالات کو ظاہر کریں گی۔ اس طرح یہ خط قسمت کا ہمارا راستہ یہ ہے۔ یہاں سے کوئی لائن نکل کر اگر مشتری کی طرف جائے، یہ مشتری کا غبار ہے، یہاں پہ جا رہی ہے، تو ایک بہت بہترین علامت ہے۔ مالی معاملات میں بہتری، یہ شاخ جب مشتری پہ جاتی ہے تو مشتری خود مال و دولت کا ستارہ ہے، تو یہ اضافی آمدنی کو ظاہر کرتی ہے اور ایک خوش قسمت انسان کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ہم نے کہا کہ خط قسمت سے لائنیں اگر باہر کی طرف نکلیں تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ خط قسمت کو کوئی خط کراس کر دے، اس کو کاٹ ڈالے، جیسے یہ خط ہے، یہ خط قسمت آپ کا جا رہا ہے، اس خط نے اس کو یہاں پہ کاٹ دیا، تو یہ ایک انتہائی ناقص علامت ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ فرد کے معاملات اچھے بھلے چل رہے تھے، لیکن کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے ایک دم معاملات کے اندر، مادی معاملات کے اندر، روزگار کے اندر، نوکری کے اندر، جو بھی اس کا ذریعہ روٹی تھا، جہاں سے بھی وہ کمائی کرتا تھا، وہاں پہ ایک دم کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا مالی اور مادی معاملات کے لحاظ سے۔ اسی طرح اگر خط کا اختتام اس طرح سے ہو کہ یہاں پہ کوئی علامت اوپر اس کے اس طرح کراس بالکل آ جائے، تو یہ بھی
زندگی کے آخری وقت میں پریشانیوں اور ناکامیوں کی علامت ہے۔ یہ آپ کا خط قلب ہے، اسے جو اوپر کا یہ ایریا ہے یہ تقریباً ہر فرد کے ہاتھ پہ اس کے دیڑھ عمری کے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کا 2-4 سال کا وقت اوپر نیچے ہو جائے گا، کسی کا 2-4 سال کا کم ہو جائے گا۔ اس کا تعین آپ جو ہماری ویڈیو ہے تعین وقت کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس ایریے میں جس بھی فرد کے کوئی کمزور علامتیں ہوں، کوئی کراس کا رہا ہو خط قسمت واقعہ ہی نہ ہو یا کوئی جزیرہ واقعہ ہو، تو اس عمر میں آنے والے تمام افراد کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پینشن، اپنی گریجویٹی، اپنا بزنس دوسرے فرد کے ہاتھ میں، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں مت دیں، ورنہ وہ پیسے کے محتاج ہوں گے۔ عموماً ایسے لوگ کرتے یہی ہیں کہ پیار محبت میں آ کے بہن بھائیوں کی یا اولاد کی یا کسی دوست کی وہ کچھ ایسے خراجات کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں پہ جو آخر کار ان کی آخری عمر کو خراب کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ بہرحال اس بیان کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور مزید معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں دین و دنیا میں کامیاب فرمائے، آمین۔